الحمد لله الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے گئے تھے. 2 سوالات کا جواب سورہ کہف کے اندر دیا جا چکا. تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں اللہ کے نبی سے کیا تھا. مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے مطالبہ کیا تھا، اللہ کے نبی سچے نبی ہیں. انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کی جو بشارتیں، جو علامتیں ہماری کتاب میں بیان کی گئی ہے، اس کے اعتبار سے تو سچے نبی ہیں، لیکن آزمائش کرنی ہو تو 3 سوال کرو. تو یہ تیسرا سوال ذوالقرنین کے تعلق سے کہ ذوالقرنین اس کے احوال، تو قرآن نے اس کے ضروری احوال بیان کیے. یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے میں تمہارے سامنے اس کا کچھ ذکر کرتا ہوں. ذوالقرنین کوئی نبی نہیں ہے، وہ ایک صالح بادشاہ گزرے ہیں، فرما روا گزرے ہیں. ذوالقرنین کا جو قصہ قرآن نے بیان کیا ہے، اس کو پہلے اپنے خلاصے کے طور پر سمجھ لیتے ہیں. پہلے یہ سمجھ لیجئے، قرنون کے معنی سینگ کے ہوتے ہیں. ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا. مطلب یہ کہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ ذوالقرنین جو بادشاہ تھے، وہ انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں جانب جہاں تک وہ جا سکتے تھے انہوں نے سفر کیا، فتح کیا. مشرق اور مغرب دونوں کے وہ مالک تھے، تو اس کو اس طرح ذوالقرنین نام دے دیا گیا. قرآن کا دیا ہوا نام نہیں ہے. یہودیوں میں یہی نام ان کے لیے معروف تھا، فیمس تھا، تو یہ نام ان کا ذوالقرنین قرآن کا دیا ہوا نہیں. یہ بادشاہ سب سے پہلے انہوں نے سفر کیا مغرب کا. سورج جہاں غروب ہوتا ہے، اپنے دارالحکومت سے وہ نکل پڑے مغرب کی طرف، اور جاتے جاتے خشکی کی اس حد تک پہنچ گئے کہ جس کے بعد اب سمندر تھا. یعنی ان کی منزل سمندر پہ جا کے رکی کہ جس سمندر کا پانی گدلا تھا، کالا کیچڑ والا پانی تھا. وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا، ایک قوم کو دیکھا جو کافر قوم تھی. اللہ نے اس قوم کے بارے میں حضرت ذوالقرنین کو اختیار دیا. اب چاہو تو ان کو کفر کی پاداش میں وہ ایمان کی دعوت قبول نہ کرے تو سزا دے، اور اگر آپ چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک میں ایمان کی دعوت دینا بھی ہے. تو ایک انصاف پرور بادشاہ جو کام کرتا، حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے اس حکم کو ایسے ہی بجا لایا. اچھا وہ نبی نہیں تھے تو ان کے اوپر وحی کیسے آئی؟ وحی تو نبی پر آتی. وحی
فرشتوں کے ذریعے سے جو وحی آتی ہے وہ مراد نہیں ہے. اللہ کبھی کبھی اللہ کے نیک بندوں کو کوئی بات ڈالتے ہیں، القا کرتے ہیں، ان کے دل میں خیال ہے، اس وقت جو نبی تھے ان کے واسطے سے ان کو یہ پیغام ملا، یہ بات پہنچی. اب انہوں نے اس قوم کو ایمان کی دعوت دی، کن لوگوں نے قبول کیا، کتنے مسلمان ہوئے، سب مسلمان ہوئے، بعض ہوئے، کیا ہوا؟ قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، تو ہم بھی خاموشی اختیار کریں. دوسرا سفر انہوں نے مشرق کی طرف کیا، سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، اور وہاں پہ پہنچتے پہنچتے وہ ایسی جگہ تک پہنچے کہ جہاں اس کے بعد کوئی خاص شہری آبادی نہیں تھی، سب خانہ بدوش لوگ رہتے تھے، جنگلی قسم کے لوگ، ایسے لوگ وہاں پہ بستے تھے، کوئی آبادی نہیں تھی. اور ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی تھی تو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی آڑ نہیں تھی. یعنی کہ وہ خاص مکانات بنانے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، کوئی کپڑا وغیرہ پہننے کا، جس طرح جانور بے لباس ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے بے لباس اور مکان وغیرہ میں نہیں رہتے تھے کہ اپنے آپ کو سورج کی روشنی سے بچائے. خیمہ لگایا تو ٹھیک، نہ لگایا تو ٹھیک، ایسے لوگ وہاں پہ رہتے تھے. اوپر ایک بات آئی تھی مغرب کے سفر میں کہ وہ سمندر کے وہاں پہنچے تو وہاں سورج جب غروب ہوتا تھا نا تو ایسا دکھتا تھا کہ وہ کالے پانی میں، کیچڑ میں ہی غروب ہو رہا ہے. اب سمندر کے کنارے پہ ہو اور سمندر کا پانی پورا کا پورا سیاہ ہو، کالا ہو، تو کچھ دکھے گا ہی نہیں، آپ کو ایسا ہی دکھے گا یہ بھی روشنی تھی، وہ کالے پانی میں چلی گئی. تو آفتاب کالے پانی میں ڈوب، ایسا دکھتا تھا، وہاں پہ کھڑے رہ کے ایسا احساس ہوتا تھا. تو قرآن نے اس کو بھی بیان کیا. پھر دوسرا سفر مشرق کا، یہ بھی قرآن نے اس کا خلاصہ یہ بیان کیا. تیسرا سفر محققین بتاتے ہیں کہ انہوں نے شمال کی جانب کیا، ایران سے. ایران میں ان کا دارالحکومت تھا، جو زیادہ تحقیق بات بتائی جاتی ہے، تو وہاں سے شمال کی جانب انہوں نے کیا اور پہاڑی علاقے میں وہ گئے. پہاڑی علاقے میں وہ پہنچے تو وہاں ایسا انہوں نے دیکھا کہ دو پہاڑ ہے، اس کے درمیان ایک درہ ہے، اور ان کے پیچھے یاجوج ماجوج نامی قوم رہتی ہے. وہاں پہنچے تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ حضرت ذوالقرنین کی زبان، ان کے ساتھیوں کی زبان کو سمجھ نہیں پاتے تھے. یعنی وہ اپنی زبان جانتے تھے، ان کی زبان ان کو سمجھ میں نہیں آتی، بہت دقت ان کو کچھ سمجھ میں آتا تھا، بہت مشکل ہوتی تھی ان کی زبان سمجھنے. پھر کسی بھی طریقے سے وہاں کے لوگوں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ یہ یاجوج ماجوج جو قوم ہے یہ زمین میں ہمارے علاقے میں فساد مچاتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں. آپ ہمارے لیے ایک کام کیجئے، کوئی روک، کوئی آڑ بنا دیجئے، اس کی وجہ سے ہم اس سے سیف ہو جائیں. اس کے بدلے میں اب ہم سے معاوضہ لے لیجئے، ہم آپ کو مفت میں نہیں کام کرائیں گے، آپ کا جو خرچہ ہوتا ہوگا وہ خرچہ ہم برداشت کریں گے، ہم دیں گے آپ کو. تو ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے نہیں چاہیے کچھ، مالی ضرورت مجھے نہیں ہے، آپ اپنی زور، اپنی طاقت، اپنے بدن کی قوت سے میری مدد کرو، میری ہیلپ کرو. اپنی اللہ نے آپ کو جو طاقت دی، میں آپ کے اور ان کے درمیان میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا. تو خیر وہ دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی، لوہے اور تانبے سے ملی ہوئی دیوار پوری کی پوری کھڑی کی کہ لوہے کی نیچے سیڑھیاں بچھا دی گئی، تیہے بچھا دی گئی، اور پھر
آگ کو دہکایا گیا اس کے اندر. وہ اونچائی کے اعتبار سے جو پہاڑوں کی اونچائی تھی وہاں تک وہ لوہے کی تہے لگائی گئی. پھر اس میں کہا گیا انہوں نے کہ آگ کو پھونکو، آگ کو دہکاؤ، اور آگ انہوں نے لگائی اور خوب لوہا بالکل گرم آگ کی طرح سرخ ہو گیا. پھر اس میں پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا کہ جس کی بنیاد پر جو دو فانکے تھے، دو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ تھی، اسپیس تھی، وہ سب ایسا ہو گیا کہ گویا دیوار. اونچائی بھی بہت اور مضبوط کرنے کے لیے اس میں تانبا پگھلا کے ڈال دیا. اب نہ تو یاجوج ماجوج اس پہ چڑھ سکتے تھے نہ سوراخ کر سکتے تھے. اونچی بھی اتنی بنا دی کہ اب چڑھ بھی نہیں سکتے، اور مضبوط بھی اتنی بنا دی کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے یہ ایک عجیب کارنامہ انجام دیا، جس کی وجہ سے یہ قوم جو وہاں پہ بستی تھی، جو جن کی زبان وہ حضرت ذوالقرنین کی زبان نہیں سمجھتی تھی، وہ قوم ان کی غارت گری سے اور ان کی پریشان کرنے سے اللہ نے ان کی حفاظت کی. اور حضرت ذوالقرنین نے یہ دیوار بنانے کے بعد کہا تھا ھذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے. یعنی یہ جو کارنامہ انجام ہوا نہیں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے. اور اللہ کا وعدہ، میرے رب کا وعدہ جب آئے گا تب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. یعنی یہ دیوار جو اتنی مضبوط کھڑی کی ہے یہ تب تک قائم ہے جب تک اللہ کا حکم ہے، لیکن جب اللہ کا حکم اس کو ہوگا تب یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اللہ کی طرف نسبت ہے. تو یہ حضرت ذوالقرنین کے واقعے کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. اس کے علاوہ جو باتیں بیان کی جاتی ہے قرآن میں عموماً حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے. کچھ باتیں تاریخی مورخین نے، محققین نے اندازے لگائے ہیں، وہ اندازے لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی. اور بہت ساری باتیں یاجوج ماجوج کے تعلق سے تو ایسی ہے کہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں، اس میں کنفیوژن یاجوج ماجوج کی روایتوں میں کیوں ہوا کہ یہ روایتیں کعب احبار سے منقول ہے. یہ پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. تو جو یہودی کے مآخذ، ان کی جو باتوں کا جو مین مصدر ہوتا ہے، جہاں سے باتیں وہ لیتے مآخذ ہوتے ہیں، ان سے وہ واقعات لے لے کے سنایا کرتے تھے مسلمانوں کو مسلمان ہونے کے بعد. تو کچھ لوگوں نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا گویا کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہو، حدیث کی روشنی میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا. اس طریقے سے کنفیوژن ہوا اور غلط غلط چیزیں لوگوں کے درمیان میں پھیل گئی. یاجوج ماجوج کے تعلق سے جو باتیں جاننی ضروری ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے نا، یافیث ابن نوح، ان کی اولاد میں آتی ہے. سام ابن نوح، وسطی ایشیا میں جو لوگ آباد ہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کی اولاد میں. اور جو شمال مشرقی ایشیا کے جو لوگ آباد ہے وہ سام، نوح علیہ السلام کی اولاد یافیث، ان کے اولاد میں آتی ہے. یہ روس اور منگول یہ سب جو ہے ان کا اسی نسل سے تعلق ہے. تو اس میں ایک نسل سیتھی غالباً ہے، وہ ایسی تھی کہ جو لوٹ مار کرتی تھی اور ایک وحشی قسم کی غیر مہذب لوگ تھے. یاجوج ماجوج کا تعلق ان سے بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں. اور دوسری بات، یہ جو لوگوں کے درمیان میں رائج ہے نا، جن روایتوں میں بات آتی ہے کہ یاجوج ماجوج ہے نا وہ دیوار کو کھود رہے ہیں، دیوار کے پیچھے نا ان کا کھودنے کا کام چالو ہے، کھود رہے ہیں اور وہ دیوار پھر صحیح ہو جاتی ہے. وہ کھودتے ہیں دیوار صحیح ہو جاتی ہے. قیامت سے پہلے پہلے وہ سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے.
پھر ابل پڑیں گے زمین پر اور پورا کا پورا زمین کا پانی پی جائیں گے. محققین یہ بتاتے ہیں کہ یہ نامعتبر روایت ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. لوگ اس کو قصہ کہانیوں کے طور پر ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کا معتبر احادیث میں محقق انداز میں ہونا ضروری ہے. قرآن اور حدیث تو ضروری جو ہدایت کے مطلب کی چیزیں اس کو بیان کرنے کے بعد خاموش. قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے کہ داستانیں بیان کرے، نسب نامے بیان کرے، وہ تو ضروری باتیں بیان کرے. باقی مورخین نے جو حقائق کو دیکھا، غور و فکر کیا، تو اس سے کچھ اندازے لگائے، لیکن کچھ نے تو اسرائیلی روایت کی روشنی میں بہت کچھ باتیں کہہ دی جن کا اعتبار ہم نہیں کر سکتے. قیامت کی جو علامتیں قرآن شریف میں ذکر کی گئی ہے، جس ترتیب سے بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلے حضرت جو بڑی نشانیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. اب وہ امتی بن کے آئیں گے، نبی بن کے نہیں آئیں گے. اس کے بعد دجال عظیم کا فتنہ ظاہر ہوگا ان کے نزول کے بعد. خیر وہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے. اس کے بعد یاجوج ماجوج یہ نکلیں گے، اور اس کے کچھ وقفے کے بعد سور پھونکا جائے گا. یہ ترتیب قیامت کی علامتوں کی روایتوں سے سمجھ میں آتی ہے. اس ترتیب سے کیا سمجھ میں آیا کہ یاجوج ماجوج قیامت سے پہلے نکلیں گے، اٹھیں گے. ان کی جو قومیں ہیں وہ قیامت سے پہلے اٹھے گی، فساد برپا کرے گی، شمال ایشیا سے لے کے وسط ایشیا کو پورا تاراج اور تباہ کرے گی، کوشش کرے گی. یہ جو کچھ بھی ہوگا وہ قیامت سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد. قادیانی لوگ جو ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ روس اور امریکہ کا جو تسلط ہے نا، یہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو گیا. نہیں، یہ غلط بات ہے. تو یہ بات سیکھنے اور سمجھنے کی یہ ضروری باتیں ہیں، بس زیادہ اس میں. اور کچھ تاریخی باتیں ہیں جو میں آپ کو تھوڑا بتاؤں کہ میں نے 3 سفر بیان کیے. تو مغرب کے بارے میں اہل تحقیق کی رائے یہ ہے، اس زمانے میں مغرب میں بڑی بڑی حکومتیں جو تھی، ایک میڈیا اور ایک ریڈیا. مغرب کا جو سفر ذوالقرنین نے کیا نا، تو اس زمانے میں 2 بڑی بڑی حکومتیں تھی، میڈیا اور ریڈیا. اس وقت میڈیا کی طرف سے کچھ ایسی بغاوت ہوئی ہوگی، تو بغاوت کو ختم کرنے کے لیے، فروغ کرنے کے لیے ذوالقرنین نے ان پر حملہ کیا. اور وہاں کا جو دارالسلطنت، دارالحکومت تھا سارڈیس، اس کو فتح کرتے کرتے ہوئے وہ ایک سمندر، ایک مغربی ساحل، وہاں جو ساحل ایک سمندر تھا وہاں پر پہنچے. محققین بتاتے ہیں کہ وہ بحر ایجین تھا، جس کا تعلق بحر اسود سے ہے، جس کا پانی کالا ہے. تو اس کا پانی بہت گدلا تھا، کیچڑ نما پانی تھا. تو منظر ایسا ہوتا تھا کہ سورج ڈوبتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ اسی میں ڈوب رہا ہے. تو اس کے بارے میں یہ محققین کی تحقیق. مشرق کا جو سفر کیا تھا، اس سے مراد ایران کے مشرق کا علاقہ، ایران میں تھے وہ، تو وہاں سے جو وہ نکلے تھے. تو جہاں اس علاقے کے اندر اس زمانے میں بعض وحشی اور خانہ بدوش قبائل تھے جو عام طور پر مکانات نہیں بناتے تھے، کھلے میدانوں میں خیمے لگا کر یا بغیر خیمے کے رہتے تھے. غالباً قرآن میں اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ سورج کی کرن ان کے اوپر براہ راست پڑتی تھی، کوئی آڑ نہیں تھی. اور ایک تیسرا سفر، جو تیسری مہم، 2 مہمیں تو سر کر کے وہ تیسری مہم کے لیے جو شمال کی طرف گئے تھے، تو اس میں بتاتے ہیں کہ وہ بحر کاسپین، جس کو خضر بھی کہتے ہیں، بحر کاسپین آپ نے نام سنا ہو تو، وہ بیچ میں وہ پڑتا تھا، رستے میں دہنی جانب پڑتا تھا. اس کو چھوڑ دیا. اس کو چھوڑتے ہوئے وہ گئے تو کاکیشیا کے پہاڑی علاقے تک پہنچے. وہ پہاڑی علاقہ جہاں، وہاں 2 پہاڑ تھے، اس کے درمیان میں ایک درہ تھا، وہاں پہ یاجوج ماجوج لوگ رہتے تھے. تو ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو دیوار قائم تھی اس کو سد ذوالقرنین کہتے ہیں.
لیکن شمال مشرقی ایشیا میں ایسی دیواریں تو بہت ساری ملتی ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان، اس لیے مفسرین میں پھر اختلاف ہو گیا کہ کون سی دیوار مراد ہے۔ بعض لوگ تو چین کی جو فیمس دیوار ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن ہمیں قرآن کی آیت میں غور کرنا ہے، پھر ہم اندازہ لگائے کہ جو سب سے قرین قیاس عقل سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ ہو سکتی ہے، اور باقی جو بات قرآن نے بیان کی حتمی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن اندازہ اگر لگانا ہو تو یہ قرین قیاس یہ دیوار سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں غور کرو، قرآن نے کیا کہا کہ بھی وہ دیوار دو پہاڑوں کے درمیان میں، مطلب کہ ایک پہاڑ سے شروع ہو کر دوسرے پہاڑ پر ختم ہوتی ہے، اتنی چوڑی دیوار ہے، اتنی لمبی دیوار ہے، ایک پہاڑ سے شروع ہو کر دوسرے پہاڑ پر ختم ہوتی ہے۔ دوسری بات قرآن نے کہی کہ اس کی تعمیر ہوئی ہے لوہے سے اور تانبے سے، لوہے اور تانبے سے اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ جب اس میں غور کرتے ہیں نا تو پھر قرین قیاس لگتا ہے کہ قفقاز کا جو علاقہ ہے اس میں داغستان میں دو پہاڑ ہے، دربل اور داریال، یہ دو پہاڑ ہے، اس کے درمیان میں ایسی دیوار ہے کہ جس کی اونچائی ہے 29 فٹ اور چوڑائی ہے 10 فٹ اور 50 میل لمبی ہے۔ اس دیوار کے بارے میں قرین قیاس عقل سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دیوار ہے جو حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج سے بچانے کے لیے تعمیر کی تھی۔ بس اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم مختصر فٹافٹ ترجمہ کرتے ہیں اور آج کی تفسیر ختم کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے میں آپ کے سامنے تمہارے سامنے اس کا کچھ حال ذکر کرتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو زمین میں اقتدار عطا کیا تھا اور ہم نے ان کو ہر طرح کے وسائل دیے تھے۔ ایک بادشاہ جو ہوتا ہے اس کو اچھی طرح حکومت چلانی ہے تو اس کو ہر طرح کے وسائل، مادی وسائل، تجربہ اور ہر طرح کی چیزیں، آلات حرب، جنگ کے آلات، سب چیزیں ان کو اللہ نے آسانیاں دی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پہلا سفر انہوں نے شروع کیا، سفر کا ساز و سامان تیار کر کے وہ راہ پر ہو لیے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچے، وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، تو انہوں نے ایک گدلے سمندر میں، کیچڑ والے سمندر میں انہوں نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا، تو ہم نے کہا، یعنی اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذب، یا تو آپ سزا دیجئے، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا آپ ان کے بارے میں اچھا سلوک کیجئے، یعنی وہ ایمان لے آوے تو ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کیجئے، اور آگے اللہ تو ہے ہی مرنے کے بعد اچھا سلوک کرنے کے لیے۔ قال اما من ظلم، اور تو پھر ذوالقرنین نے کیا کہا کہ بھئی جنہوں نے ظلم کیا اپنی ذات پر، یعنی کہ ایمان نہیں لائے، فسوف نعذبہ، ہم اس کو عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر اپنے پروردگار کی طرف وہ لوٹایا جائے گا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دیں گے موت کے بعد۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لے آیا اور اچھا عمل کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کو ہمارے معاملات میں سے آسان، ہمارے احکام میں سے آسان احکام دیں گے۔ ایک یہ بھی ہے، اور ہم آسانی کریں گے ان کے ساتھ۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر دوسرا سفر ہوا، واپس آ گئے، اب مشرق کا سفر شروع کرے، سفر کی تیاری کی اور ایک راہ پر ہو لیے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، یعنی جہاں تک پہنچا جا سکتا تھا پہنچے، اور اس حد تک پہنچے، وجدہا تطلع، اچھا وہ مشرق کی حد کیا ہے، مغرب کی حد کیا ہے، یہ کون سی وہ ایگزیکٹ حد لمٹ، تو یہ قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ جہاں تک ان کی رسائی فتح کرتے کرتے ہو سکتی تھی وہاں تک گئے۔ ذوالقرنین کون ہے اس کے بارے میں بھی ہم معین طور پر نہیں کہہ سکتے، اندازہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ بھئی جس کو خوروس یا خورس کہتے ہیں، انگریزی میں جس کو سائرس کہتے ہیں،
یہ مراد ہے یہ بادشاہ. اور 549 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا دور عروج تھا، اور انہوں نے یہودی جو اس بخت نصر کے مظالم سے جو پریشان ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے، تو اس بادشاہ نے ان کو بیت المقدس میں دوبارہ ان کو آباد کیا تھا، جگہ دی تھی. تو اس لیے ان کی صحائف میں اس بادشاہ کا اس فرما روا کا ذکر خیر ملتا ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، بہرحال جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کی تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہے، اور ہم اس کے لیے ہمارے احکام میں سے آسان حکم کہیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ دوسرے سفر پر ہو لیے، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے. وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ایک قوم پر انہوں نے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے پائے. ایسی قوم پر سورج طلوع ہو رہا تھا کہ ہم نے ان کے لیے اس سے ورے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی، یعنی وہ سورج ان کے اوپر براہ راست اپنی روشنی پھینکتا تھا. کذالک، قصہ اسی طرح ہے. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم ذوالقرنین کے جملہ حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، یعنی ان کی ہر طرح کی حالت سے واقف ہے. ذوالقرنین کی جو بات ہمارے بتانی تھی، انہوں نے جو سوال کیا تھا جواب کے لیے اتنا کافی ہے. بعد میں یہودیوں نے کہ کسی نے سوال دہرایا بھی نہیں، بھائی اتنی بات سے ہم کو تشفی نہیں ہوئی، مزید ہم تو اس کے بارے میں اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اتنا سوال کے جواب میں کافی ہے. بہت کچھ ہمارا علم سب کو محیط ہے، اللہ کا علم. ثم اتبع سببا، تیسرا سفر شروع ہوا، سادو سامان تیار کیا. تیسرے سفر انہوں نے کہاں کیا؟ حتی اذا بلغ بین السدین، وہاں حقیقی بتایا کہ شمال کی جانب کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، جو خلا تھا، خالی جگہ وہاں پہنچے، تو وہاں انہوں نے پاس میں ایک ایسی قوم کو پایا جو کسی بات کو مشکل سے سمجھتے تھے، یعنی ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے، بدقت سمجھتے تھے. قولوا یا ذا القرنین، انہوں نے کسی بھی طریقے سے ذوالقرنین کو کہا، سمجھایا کہ اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج یہ دو قومیں ہیں، یہ ہمارے علاقے میں فساد مچا رہی ہے، زمین میں فساد مچا رہی ہے. فہل نجعل لک خرجا، کیا آپ ہمارے لیے، کیا ہم آپ کو ٹیکس دیں گے اس شرط پر، کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی روک کھڑی کر دیں گے، ہم آپ کو بدلہ دیں گے، ٹیکس دیں گے، پیسے دیں گے، اور آپ ہمارے لیے کام کرو. تو ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے مجھے جو دیا ہے وہ بہت بہترین ہے. فاعینونی بقوہ، آپ میری مدد کرو اپنی طاقت کے ذریعے سے. اجعل بینکم وبینہم رجوہ، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا. آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، لوہے کی چادریں لاؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب دو فانکوں کے درمیان، جو دو پہاڑوں کے درمیان خلا تھی، ان کے درمیان انہوں نے برابر کر دیا، یعنی لوہے کی چادریں پاٹ دی، وہ سب بچھا دیا. قال انفخوا، پھر کہا کہ بھئی پھونکو، اب آگ پھونکو، آگ کو دہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ انہوں نے آگ لگائی. قال آتونی، پھر آگ لگانے کے بعد آگ بالکل ایسی دیکھی کہ لوہا تو اتنا گرم کہ لال سرخ ہو گیا آگ کی طرح. پھر کہا کہ میرے پاس ضروری سامان لاؤ. افرغ علیہ قطرا، تاکہ میں اس پر لوہے کا، تانبے کا جو پگھلا ہوا تانبا ہے اس کو انڈیل دوں. اس کو انڈیلا، پورا سب ایسا مل کے ایسا ہو گیا کہ دیوار کھڑی ہوگی اتنی چوڑی. فما استطاعوا ان یظہروہ، اب یہ نہ اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، اتنی بلند بنا دی تھی. وما استطاعوا له نقبا، اور اتنی مضبوط بنا دی تھی کہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے. قال هذا رحمت من ربی، یہ میرے رب کا کرم ہے، رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، بس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، یعنی اللہ کا حکم جب آئے گا تو یہ مضبوط سے مضبوط دیوار بھی ختم ہو جائے گی، چکنا چور ہو جائے گی، ریزہ ہو جائے گی. وکان وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے. یعنی سور پھکر جائے گا تو سب انسان ملیا میں ہو جائے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، تو یہ دیوار کیا ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم نے اس دن، یاجوج ماجوج تھے، ان میں سے بعض کو بعض میں موجے مارتا ہوا چھوڑ دیا. اس دن چھوڑ دیا مطلب کہ دیوار کے لگنے کے بعد، دیوار سے روک ہو جانے کے بعد، اب ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ ایک دوسرے میں موجے مارنے، لڑنا، غارت گیری کرنا، لوٹ مار کرنا ان کی فطرت میں تھا.
تو اب ان کو وہاں پہ جانا مل نہیں رہا ہے، تو یہ اپنی فطرت سے باز تھوڑی آنے والے تھے، تو وہ آپس میں ہی برسر پیکار ہو گئے، لڑنے بھیڑنے لگے، لڑنے بھیڑنے لگے۔ اور جب وہ اتنی بڑی تعداد میں وہ اس وقت تھے، یادود ماجود، ان کی سنکھیا اتنی زیادہ تھی کہ وہ لڑتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ موجیں مار رہے ہیں، سمندر کی موجیں مار رہی ہو، اٹھ رہی ہو، بیٹھ رہی ہے، تو کیسا لگتا ہے۔ تو ان کو آپس میں وہ لڑنے بھڑنے لگے۔ ہم نے اس دن کے بعد سے ان کو ایسا چھوڑ دیا۔ اور وہ اسی طرح لڑتے بھڑتے رہیں گے، آپس میں برسر پیکار رہیں گے، وہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ کب تک لڑیں گے؟ جب تک سور نہیں پھونکا جائے، قیامت تک ان کی یہ گت رہے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا نا، پھر ہم ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ دو مطلب اکٹھا کر دیں گے، مطلب کہ اب تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اللہ کے حکم سے، تو اب یہ لوگ اور یہ لوگ سب جمع ہو جائیں گے۔ پھر تب تک تو اللہ ان کو بچائیں گے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک تو یہ اور ان کا کوئی ملن نہیں ہوگا۔ لیکن جب سور پھونکا جائے گا، دیوار ٹوٹ جائے گی، تب تک پھر سب مل جائے گا۔ اور دوسرا مطلب کہ بھئی پوری انسانیت کو اللہ ایک میدان میں جمع کریں گے، تو ان سب کو بھی اکٹھا کریں گے، کوئی غیر حاضر نہیں رہ پائے گا، سب اس وقت حاضر ہو جائیں گے، ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، ہم نے جہنم کو اس دن کافرین کے لیے، ہم اس دن جہنم کو کافرین کے روبرو پیش کر دیں گے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي، وہ کافر کے جن کی آنکھوں پر میرے ذکر سے، میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، اور وہ سن نہیں سکتے تھے، یعنی اللہ کی بات کو سن نہیں سکتے تھے، اپنی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ تو یہ یاجوج ماجوج میں، اسی طرح پوری انسانیت میں جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، دنیا میں حق کا انکار کیا ہے، ایسے سب لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ جب جہنم ان کے روبرو آئے گی اپنی تابانی اور حقیقت کے ساتھ، تو وہ ان کو یقین ہو جائے گا کافروں کو کہ ہم اس میں گرنے ہی والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ یہ مختصر پورے رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ آئندہ انشاءاللہ اگر حاضری رہی تو سورہ کہف پوری کر دیں گے، اگر اللہ کی راہ میں جانا ہوا تو چھٹی کے بعد انشاءاللہ سورہ کہف کا سلسلہ ختم۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔